پی ٹی آئی وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات، عدالتی اصلاحات پر مشاورت۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق اپوزیشن نے کارکنوں اور قیادت کے خلاف کیسز پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ عمر ایوب نے شکایت کی کہ مقدمات ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ پیشی ممکن نہ ہو سکے۔ جیل حکام عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ اجتماع اور اظہار رائے کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔ معاشی بحالی تبھی ممکن ہے جب عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، ایگزیکٹو کو جواب دہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وفد کا خیر مقدم کیا، کہا عدالتی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ عدالتی اصلاحات کو دو طرفہ حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا چیف جسٹس کو بتا دیا عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیسز نہیں لگ رہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک نے کہا پی ٹی آئی کو ماورائے عدالت ریلیف کی پرانی عادت لگی ہے، اب آپ کو آئین و قانون سے ہٹ کر کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ افغانستان چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہار گیا، جنوبی افریقہ نے 107 رن سے میدان مار لیا۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے 316 رنز کا ہدف دیا، افغان ٹیم 208 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اور اے آر وائی نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش نے ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا پر بھی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جذباتی انداز کے چرچے، ویڈیوز پر ملین میں ویوز آنے لگے۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو اثر نو شروع کیا ہے، نظام کے اجرا کے لیے تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کے شکر گزار ہیں۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے، اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ پی ٹی آئی مکرو اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پی ٹی آئی نے ملک دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج جب ہر چیز معمول پر آ رہی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ، وارمنسٹر اور لارک ہل گیرزن کا فیلڈ وزٹ۔ برطانوی فوج اور ڈی پریک کی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 6 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لاک کا شکار، پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کا جواب نہیں دے سکی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جواب نہ آنے پر مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکی۔ مولانا فضل الرحمان کل غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے فضل الرحمان کے 3 مطالبات پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے۔ مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی، خیبر پختونخوا حکومت میں شمولیت اور مائنس پی ٹی ایم کا مطالبہ کیا۔ چند رہنماؤں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے پر بانی کو جے یو آئی پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے ہم آہستہ آہستہ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا قائدانہ کردار اب کسی عہدے کا محتاج نہیں۔ اتحاد میں شمولیت سے اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی۔ وہ لوگ اقتدار میں ہیں جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جمہوریت آئین و قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی۔
ان کے دعوے کھوکھلے، حکومت ناکام ہے۔ پارلیمان رات کے اندھیرے میں قانون پاس کرتا ہے۔ بھارتی کھلاڑی پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی فائنل کھیلنے کی خواہش مند۔ فاسٹ بالر محمد شامی نے کہا نیوزی لینڈ فائنل میں آ سکتی ہے، لیکن اگر اسے دلچسپ بنانا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اکشر پٹیل بولے پاک بھارت فائنل ہوا تو فینس کو مزہ آ جائے گا۔ جڈیجا نے کہا فائنل میں کوئی بھی ٹیم آئے بس ہم کوالیفائی کر جائیں۔ بڑے مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ آئی سی سی اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن کیا۔ دونوں ٹیمیں اتوار کو آمنے سامنے آئیں گی۔ پاکستان کو ایونٹ میں برقرار رہنے کے لیے بھارت سے میچ جیتنا لازمی ہے۔ دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں، اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف بھارت کے خلاف میچ کے لیے پر امید، کہا کوشش کریں گے تمام میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں۔ فخر زمان اور سائم ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا۔ فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل امام الحق بھی دبئی پہنچ گئے، اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ پاکستان کی میزبانی شاندار، لوگ بہترین اور کھانے بے حد لذیذ۔ آسٹریلیائی کپتان اسٹیو اسمتھ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا امید ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا مقابلہ دیکھنے تماشائیوں کی بڑی تعداد اسٹیڈیم آئے گی۔ انگلش کپتان جوز بٹلر بولے پاکستان میں کافی کرکٹ کھیلی ہے، ہمارے کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کھیلنے کا بھی اچھا تجربہ ہے۔ جانتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم آئی سی سی ایونٹس میں تگڑی کرکٹ کھیلتی ہے۔ ٹیکس نیٹ میں موجود ریٹیلرز پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے وفد کو یقین دلا دیا، مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا جو ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں اسمگلنگ کے سدباب کے لیے بھی اقدامات تیز کر رہے ہیں۔ ایف بی آر اصلاحات کے ساتھ معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ آئی ایم ایف مشن کے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان جاری، کہا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پر امید ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نے دورے میں وزارت خزانہ، ایف پی آر اور اسٹیٹ بینک کے حکام سمیت متعدد اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی۔ وفد نے وزارت قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مشاورت بھی کی۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن اور تکنیکی ٹیم خرچ پروگرام کے پہلے جائزے پر مذاکرات کے لیے مارچ کے وسط تک دورہ کرے گی۔ وفد کلائمیٹ فائنینسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات کرے گا۔ تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنینسنگ پر تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ صدر زرداری کی کل وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر کی گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ صدر اتوار کو ڈربی ریس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ سستی بجلی دیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی، طلبہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کاروبار شروع کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ دسمبر تک جامعات کے بقایا جات مکمل ختم کر دیں گے۔ سال کے اختتام تک جامعات اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ رواں سال 55 کروڑ کی اسکالرشپس دی گئی، بچیوں کی تعلیم مفت کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 10 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے رمضان عید پیکج کے لیے فنڈز کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کے بی کی دہشت گردی سے متاثرہ غربا، یتیموں اور ٹرانسجینڈرز کو شفاف طریقے سے پیکج فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایبٹ آباد پبلک اسکول کی یتیم طلبہ کے لیے 5 ملین کی سالانہ گرانٹ کی بھی منظوری۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں، غلط خبروں سے ملکی وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے تقریب میں خطاب، کہا اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج ملوث ہیں۔ بھارت پاکستان کے معاشی اور معاشرتی نظام کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے۔ پاک فوج اور SIFC وہ ادارے ہیں جو ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ کرم میں حالیہ واقعات میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ کوہاٹ میں کرم کی صورتحال پر چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حالیہ واقعات میں ملوث 48 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
شرپسندوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے علاقے میں امن بحال کیا جائے گا۔ شرپسندوں کو سپورٹ کرنے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں قتل مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی، ڈی این اے کے لیے مصطفیٰ کے جسم کے 11 نمونے حاصل کر لیے گئے۔ مواج گوٹ قبرستان میں قبر کشائی میڈیکل بورڈ اور جوڈیشل میجسٹریٹ کی موجودگی میں کی گئی۔ قبر کشائی کے بعد لاش ایدھی سردخانے منتقل کر دی گئی۔ ملزم ارمغان اور شریک ملزم شراز کو کل اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، شہر کے 15 سے زائد مقامات پر مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے خطاب میں کہا کہ رواں سال کے 50 دن میں 110 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شرجین میمن کہتے ہیں کہ ٹریفک حادثات پر نوٹس لے لیا، آپ 100 میٹنگز کریں لیکن مسائل بھی حل کریں۔ جماعت اسلامی نے ہیوی ٹریفک کو ناردرن بائی پاس سے چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں واٹر ٹینکر سے بچنے کی ہلاکت کا مقدمہ درج، ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں ان فٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی، 15 ڈرائیور گرفتار کر لیے گئے۔ 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ، غفلت برتنے پر مقدمات درج۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجین میمن کہتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن عوامی مفاد کے لیے ہے۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کا تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن، گلستان جوہر میں سروس روڈ اور گرین بیلٹ پر قائم پختہ تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ 1 درجن سے زائد ہوٹلز کا سامان ضبط، ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کی ہدایت پر کارروائی۔ سی او کینٹ بورڈ فیصل اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایکشن پر علاقہ مکینوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی۔ صدر کے علاقے میں بھی پختہ تجاوزات کو ہیوی مشینری سے مسمار کیا گیا، پتھارا مافیا میں بھگدڑ مچ گئی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ کہا، عافیہ کی امریکہ میں دائر پٹیشن کے ڈرافٹ میں شامل کچھ باتوں پر تحفظات ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے، پٹیشن کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کے حکومتی بیان نے عدالت کو حیرت میں ڈال دیا۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر حکومتی اعتراضات سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت اگلے جمعے تک ملتوی۔ غزہ کے عوام کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ اور مسئلہ کشمیر دیرینہ تنازعات ہیں جن سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک ٹی وی ٹی آر ٹی کو انٹرویو، کہا صدر طیب اردوان کا دورہ پاکستان کامیاب رہا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں قریبی تعاون مزید بڑھائیں گے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ تلکرم، طوباس اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون، بچے اور بزرگ زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی نوجوان شہید۔ سہانی فورسز نے مغربی کنارے میں مختلف چیک پوائنٹس بند کر دیے۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ حماس سے گزشتہ روز یرغمالی کے بجائے کسی نامعلوم خاتون کی لاش حوالے کی گئی۔ بارش اور برف باری کا نیا سسٹم آج بلوچستان پر اثر انداز ہوگا۔ کوئٹہ، زیارت، قلات اور خزدار سمیت چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، بعض مقامات پر بوندا باندی کی توقع ہے۔ لاہور میں کرکٹ کے پرانے حریفوں کا ٹاکرا، میچ سے پہلے برٹش ہائی کمیشن میں فینس کا مقابلہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے حامی آمنے سامنے۔ سفارتکاروں کا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے میچ پر دلچسپ مکالمہ، خاتون نے انگلینڈ کے ریکارڈز گنوائے، آسٹریلیا کے حامی نے کینگروز کے قصیدے سنائے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کل قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گی اداکارہ عامر خان۔
वसीम बदामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल की जानदार तज्ज़िये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।